سن 47 سے 57 تک بڑی امیدیں تھیں کہ پاکستان بن گیا، اب اسلام آئے گا یہاں پر، یہیں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے عالمی غلبہ اسلام کا آغاز ہو جائے گا۔ قرارداد مقاصد کو پاس کیا کہنے ہیں، ہم نے گویا کہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اور اس دور میں جبکہ انسان اپنی حاکمیت کا مدعی ہے، پاپولر سوورنٹی، ہم نے کہا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کچھ اونچ نیچ کے بعد کچھ دستور بھی اسلامی 1956 میں بن گیا، اس کے بعد انتخاب ہونے والے تھے 57 میں۔ اس موقع پر یہودی اور ان کا اعلی کار امریکہ درمیان میں آیا۔ ایوب خان کو دعوت دی گئی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، اسے کھلایا پلایا ہوگا، پیمپرنگ کی ہوگی، جو بھی کی ہوگی، اور وہ وہاں سے کیا میسج لے کر آیا؟ آتے ہی دستوریہ ختم، دستور ختم، انتخابات ختم۔ 10 سال کی محنت زیرو ہو گئی، قرارداد مقاصد، دستور، دستوریہ۔ لہذا اس کے بعد 58 سے 71 تک بڑی مایوسی کا دور رہا ہے۔ وہ جو پہلا دور تھا نا، اس میں تو میں نے کبھی آپ کو سنایا ہے نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر، جتنی امیدیں اس وقت لگ گئی تھی ہمیں، میں تو اس دور میں بھی ایک کارکن تھا۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھے کو سلام کہتے ہیں۔ شہر نظام اسلامی ہے، اس کے دروازے پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی، اب ہم ہی ہیں یہاں پر نظام قائم کر رہے ہیں، آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ لیکن یہ 58 سے لے کر 71 تک کا دور مایوسی کا غلبہ تھا۔ وہی نعیم صدیقی کہتا ہے اس دور میں، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ان چراغوں کو بجھانا دو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اسی زمانے میں کوثر نیازی اس جماعت اسلامی میں تھے اور اچھے شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے خطیب تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جو ان کا بعد میں کردار ظاہر ہوا ہے وہ جانے، اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اتنا تلخ، لیکن اتنا بلیغ شعر شاید میرے علم میں نہیں ہے۔ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم تو خدا پرست ہیں۔ ہم نے وطن نہیں مانگا تھا، ہم نے تو اللہ کے لیے ایک قطع زمین مانگا تھا، اللہ کے دین کے لیے۔ ہم پاکستان کا بقا چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے چاہتے ہیں۔ بہرحال سن 72 سے 77 تک بھٹو صاحب کا دور، اس میں ذرا ایک متضاد سی کیفیت پیدا ہوئی۔ پاکستان کے قیام کے بارے میں کچھ امید آور کیفیت پیدا ہوئی۔ پاکستان نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا، عالم اسلام کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اتنی بڑی سمٹ کانفرنس یہاں ہوئی تھی پورے عالم اسلام کی، اور بہت بڑا ہیرو عالم اسلام کا سو شاہ فیصل تھے شہید۔ وہ تو لگتا تھا جیسے اس نے بھٹو کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی محبت، اتنی امیدیں تھی اسے وابستہ سے۔ پھر کس قدر صحیح اقدامات کیے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ، یہ اس کی وہ جمہوریت پسندی کہ عوام کا مطالبہ تو ٹھیک ہے، کروایا پارلیمنٹ سے، لیکن اسلام جو ہے یہاں آ کر ڈائلیوٹ کر دیا گیا، وہ توحید تسلیس میں بدل گئی۔ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے، حالانکہ ہمارا تو سب کچھ اسلام ہے۔
ہماری سیاست میں اسلام ہے، ہماری معیشت بھی اسلام ہے، دین بھی اسلام ہے۔ سن 85 میں جو سن 77 کی وہ تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں مارشل لا آیا، ایک ڈکٹیٹر تو آیا، لیکن اسلام کے جس دعوے کے ساتھ آیا تھا تو کچھ امید بنی تھی، لیکن اس ڈکٹیٹر نے انتہائی مایوس کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوائے اپنی حکومت کو جاری رکھنے کی اور چیز کو مقصود تھی۔ بڑے نیم دلانہ اقدامات 2-3 کیے، کبھی کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں۔ زکوٰۃ کو بدنام کیا، صرف بینک کے جو ہے اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے، بینک ڈپازٹ سے، اس میں بھی شیعوں کو آزاد کر دیا، شیعہ سنی کے اندر خلیج بڑھا دی، جو چاہے کہ اس کے بینک میں ڈپازٹ میں سے کٹوتی نہ ہو وہ کہہ دے میں تو شیعہ ہوں۔ برابر کتنے لوگ شیعہ بنے اس وقت، پوری بستیوں پہ سیاہ علم لگا دیے گئے تاکہ کوئی تحصیلدار عشر کا ادھر نہ آئے، نہ دور سے آ جائے علم لگے ہوئے۔ البتہ سن 85 کے آس پاس آ کر مجھے کچھ امید ہوئی تھی، ایک خیال دل میں آیا تھا۔ تاریخ بنی اسرائیل کا یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا اور جواب دے دیا پوری قوم نے حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ وہ تھے جو کہ غلامی کا داغ اٹھا چکے تھے مصر میں، اور غلامی غیرت کو کچل دیتی ہے، ہمت کو کچل دیتی ہے، لہذا وہ جنگ کی جو ہے ہمت نہیں تھی، تو اللہ نے 40 برس کی سزا ان پر مسلط کر دی۔ محرم علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض۔ اب یہ ارض مقدس 40 برس تک ان پر حرام رہے گی اور زمین میں یہ بھٹکتے پھریں گے، اسی صحرائے تیہ کے اندر، صحرائے سینا۔ لیکن پھر ان 40 سالوں میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا کے اندر، اس نے وہ داغ نہیں کھایا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ انہوں نے پھر جنگیں کی اور اسلام قائم کیا، جو بھی اس وقت کا اسلام تھا۔ اس وقت کا اسلام یہودیت تھی نا، تورات کی کتاب تھی اس وقت۔ مجھے خیال ہوا کہ 40 سال ہو گئے قبری حساب سے پاکستان کو بنے ہوئے، شاید کہ اب ہماری تقدیر بدل جائے، شاید اب نئی نسل جو آئی ہے وہ ایک ولولے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ اپنی اصل منزل کو پہچان کر اس کی رجوع کرے۔ لیکن پھر مایوسی ہوتی چلی گئی، اور نئی نسل میں بھی وہ بات نہیں نکلی۔ ٹھیک ہے، آج نئی نسل میں داڑھیوں والے بہت ہیں، اعتکاف کرنے والے بہت ہیں، کہ دین کا تصور کسی کے پاس نہیں ہے، مذہب کا تصور ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، اعتکاف ہے، حج ہے، عمرے ہے، مذہب۔ دین، اللہ کا دین، اس نے نظام کو قائم کرنا۔ اب اس میں کس سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔